روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ ایک ایسا وظیفہ جانیں گے جس کو کرنے سے اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہو رہی ہو، شادی میں کوئی رکاوٹ یا بندش ہو تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ سب جانیں گے آپ آج کی ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی موالے چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں، جس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دور میں بہت سے والدین اپنے بچوں کی شادی کو لے کر بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو بچوں کی شادی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اگر کوئی رشتہ آ جائے اور رشتہ طے بھی پا جائے تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے بات ختم ہو جاتی ہے، اور جو رشتے آتے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ موزوں نہیں ہوتے۔ خصوصاً لڑکیوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ وقت پر رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے، جو نہ صرف لڑکی یا لڑکوں کے لیے بلکہ ان کے والدین اور گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہایت آسان، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، جس کو کرنے میں صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ یہ 5 منٹ آپ کو بہت زیادہ بہتر ریوارڈ دیں گے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے اگر رشتہ میں کسی قسم کی بھی کوئی روحانی رکاوٹ یا بندش ہوگی تو وہ فوراً ہی ختم ہو جائے گی، اور اچھے رشتے متواتر سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد شادی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ وظیفہ کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حسب توفیق کچھ صدقہ خیرات ضرور کر دیں۔ باوضو ہو کر وظیفہ کو صرف 71 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 71 مرتبہ۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفہ کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس وظیفہ کو اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو آپ کا مقصد جلد پورا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفہ کو نہایت یکسوئی اور یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ دوران وظیفہ کسی سے بھی بات چیت بالکل نہ کریں، اور ایسی جگہ وظیفہ کریں جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ روزانہ وظیفہ پڑھتے وقت اپنے پاس کوئی بھی میٹھی چیز ضرور رکھ لیا کریں، اور وظیفہ کے بعد اس چیز کو بچوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ اسی طرح اس وظیفہ کو 21 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی مہینہ میں اچھی جگہ شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر دوسرے اور تیسرے مہینہ میں بھی اسی طرح وظیفہ کو ورد کریں، یعنی ہر مہینہ میں 21 دن وظیفہ پڑھا جائے گا۔ 3 مہینے میں ہر صورت اچھا رشتہ مل جائے گا، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے ہی مہینے میں رشتہ طے ہو جاتا ہے کسی نہ کسی اچھی جگہ، یا پھر دوسرے مہینے، تیسرے مہینے تک پڑھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ پھر بھی آپ 3 مہینے کا ذہن میں رکھیں کہ ہر مہینے آپ نے 21 دن پڑھنا ہے اور وظیفہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر تو کوئی رشتہ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ نے اگلے مہینے میں پھر 21 دن کا وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ 3 مہینے کا ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ 3 مہینے میں ہر صورت اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے مقدس اسماء الحسنہ کے صدقے شادی کے اسباب پیدا فرما دے گی، اور بہت اچھا رشتہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے مل جائے گا، جس سے نہ صرف لڑکیوں اور لڑکوں کی بلکہ ان کے گھر والوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والا وظیفہ یہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح اس وظیفہ کو صرف 71 ٹائم اول آخر درود پاک 11 بار پڑھ کر ورد کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کا کام ہر صورت انشاءاللہ بن جائے گا، اور جلد اور اچھی جگہ آپ کی شادی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جناب سے پیدا فرما دے گی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی رشتہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ اچھا بھی ہے، تو یہی وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس وظیفہ کو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر صرف 11 بار پڑھ کر اس چیز پر دم کریں اور مہمانوں کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ ہر صورت جو مہمان آئے ہیں، جو آپ کو رشتہ اچھا لگ رہا ہے، وہ ہر صورت رشتہ کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس وظیفہ کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔